آج کے دور میں والدین اکثر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بات نہیں مانتا، ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، جھوٹ بولنے لگا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر اس بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا صرف بچے غلط ہیں یا کہیں نہ کہیں والدین کی کچھ غلطیاں بھی اس میں شامل ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی غلطیوں پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ بچوں کی بہترین تربیت کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک جڑے رہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ یہاں پر ہو رہا ہے صبح کا ٹائم، میں بچوں کے لیے لنچ کی تیاری کر رہی ہوں۔ ناشتہ سب سے پہلے بچوں کو بنا کر دیا ہے، اس کے بعد میں نے ان کے لیے یہاں پر لنچ تیار کرنا تھا۔ میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو ہمیشہ گھر سے ناشتہ کروا کر بھیجوں، کبھی بھی میں نے بچوں کو بھوکے پیٹ نہیں گھر سے جانے دیا، ہمیشہ ان کو ناشتہ گھر سے کروا کر بھیجتی ہوں۔ اور میں نے کبھی بھی بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے پیسے وغیرہ نہیں دیے، انہیں لنچ میں جو بھی کچھ دینا ہوتا ہے گھر سے دیتی ہوں، ہر چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے، اور جو بھی ان کے پسند کا کھانا ہوتا ہے جو وہ کھا لیتے ہیں شوق سے، ان کو گھر سے بنا کر دیتی ہوں۔ تو اس طرح سے میں کچھ نہ کچھ ہیلدی کھانا بنا کر دیتی ہوں جس سے بچوں کا پیٹ بھی فل ہو جائے اور بچے نہ اسکول میں کھانا بھی کھا لیں اور انجوائے بھی کر لیں۔ تو یہاں پر میں نے بچوں کے لنچ باکس ریڈی کرنے ہیں، ان کے لنچ باکس میں ان کا جو کچھ کھانا بنایا ہے وہ پیک کر دوں گی۔ ساتھ میں ان کو بچوں کو کچھ نہ کچھ ہیلدی سنیکس کے لیے دے دیتی ہوں، کھجوریں، بادام اور تھوڑا بہت یہ ان کو بسکٹ وغیرہ دے دیتی ہوں، تاکہ بچے جو ہے نا اسکول میں تھوڑا سا کھا پی بھی لیں۔ ویسے تو ناشتہ کر کے جاتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسکول میں ریفریشمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہو جو وہ اسکول میں کھا سکیں۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ بچے بگڑ کیوں رہے ہیں، اصل وجہ کیا ہے بچوں کے بگڑنے کی۔ اچھا، اگر ہم غور کریں نا تو آج کے دور میں والدین بچوں کو ہر چیز دے رہے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے بچپن میں ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی، اتنی چیزیں نہیں تھی جتنے اب ہیں بچوں کے پاس۔ بچوں کے پاس آج کے دور میں اچھے کپڑے، مہنگے کھلونے، اچھے اسکول، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ ہم نہیں دے پا رہے، وہ ہے بچوں کو وقت۔ ہم اپنا وقت نہیں دے پاتے۔ ہمارے بچپن میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا بہت سارا وقت جو ہے نا ہمارے والدین کے ساتھ گزرتا تھا۔ ہمارے والدین ہماری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ اس وقت کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس بہت ساری سہولیات نہیں تھی بچپن میں، اتنا کچھ نہیں تھا، بہت زیادہ کھلونے نہیں تھے، تھوڑے سے کھلونے تھے، ہم انہی کو سنبھال کر رکھتے تھے، انہی کو یوز کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اب کے دور میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے، بچوں کے پاس بہت زیادہ کھلونے ہیں، بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں، لیکن بچوں کو اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اصل میں وہ چیز بچوں کو جو ضرورت ہے ہم وہ نہیں دے پا رہے۔ بچوں کو جس چیز کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم بچوں کو وہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ یعنی بچوں کو ہم کھلونے بہت زیادہ لا دیتے ہیں، بچے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور اس کے علاوہ ہم بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں کہ بچے فری وقت ہے تو اس میں موبائل یوز کریں۔ لیکن ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ بگڑ رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ غلطی یہ ہے کہ بچوں کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے نا وہ پیرنٹس کے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن پیرنٹس جو ہے نا آج کے دور میں پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دے سکیں۔ بچے کی تربیت صرف اچھا کھانے پینے سے نہیں ہو جاتی یا پھر اچھا پہننے سے نہیں ہوتی، بلکہ بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو محبت، توجہ اور وقت دیا جائے۔ جب ماں باپ ہر وقت موبائل، کام یا مصروفیات میں لگے رہیں تو بچہ اندر سے تنہا ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر لوگوں سے اٹینشن ڈھونڈتا ہے اور اکثر غلط لوگوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض دفعہ پیرنٹس موبائل وغیرہ یوز کرنے میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ بچہ ان کو بار بار آواز دیتا ہے، ماما، بابا، بار بار انہیں بلاتا ہے، ہلا ہلا کر بلاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بچے اس چیز کو نوٹس نہیں کریں گے، لیکن یہ چیز بچوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یاد رکھیں، بچے کو روزانہ صرف آدھا گھنٹہ بھی دل سے دے دیا جائے تو وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بچوں کی پرسنالٹی میں نکھار لانا چاہتے ہیں تو ان پر توجہ دیں، انہیں وقت دیں، چھوڑ دیں آپ ادھر ادھر کے کام۔ کچھ وقت کے لیے آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچے کے لیے توجہ کے ساتھ نکالیں۔ اپنے بچے کو پاس بٹھائیں، اس کے ساتھ بات کریں، وہ جو بات کرنا چاہتا ہے دل سے اس کی بات سنیں۔ بچے سے پوچھیں کہ اس کا سارا دن کیسا گزرا، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ باتیں کیسی کرتا ہے، اسکول میں اس کا کیسا وقت گزرا ہے، یا اکیڈمی جاتا ہے تو اس کا اکیڈمی میں وقت کیسا گزرا ہے، اس کی ٹیچر کیسی ہیں، اسے کیا پڑھایا گیا، کیا اس کو سمجھ آیا۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں کریں اور اس کے مائنڈ کو پرکھنے کی کوشش کریں۔
پیرنٹس کے ساتھ بچے کی ایسی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے کہ بچہ اپنی کوئی بھی بات آپ سے چھپائے نہ، ہر بات آپ کے سامنے اپنی بیان کرے، اور بچے کے دل میں کبھی بھی اپنا خوف نہ ڈالیں، کیونکہ بچوں کے دل میں جب آپ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو بچے جو ہے نا آپ سے اپنی اچھی بری ہر بات چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے ہمارا بچہ، کسی چیز میں غلط نہیں ہے، لیکن آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب پانی جو ہے نا وہ سر سے گزر گیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پر اپنا وقت لازمی دیں، وقت دینا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسری غلطی جو والدین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وقت ڈانٹتے رہنا۔ کچھ والدین سمجھتے ہیں کہ سختی ہی بہترین تربیت ہے، ہر بات پر چیخنا، ڈانٹنا، مارنا، بے عزت کرنا۔ یاد رکھیں بچہ چاہے چھوٹا ہو، عزت اس کی بھی ہوتی ہے۔ ہر بچے کو اپنی عزت نفس کا پتہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچے نے کوئی غلطی کی ہے، اس کو وہیں پر سب کے سامنے ہم نہیں دیکھتے ہیں، زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اور ریلیٹیو بیٹھا ہے، دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ بچے کے دل میں خوف اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ ایسے بچے یا تو بہت ضدی بن جاتے ہیں یا پھر اندر سے کمزور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی عزت کرے تو پہلے آپ کو بچے کی عزت کرنی ہوگی۔ یقین کریں اگر آپ بچے کو بڑے بڑے لیکچر دیتے رہیں نا تو وہ بات نہیں سمجھے گا، جیسا وہ آپ کے کام کرنے سے سیکھے گا۔ جو آپ اس کے سامنے کریں گے، آپ آپس میں جیسے بات کریں گے، ان کو جیسے بلائیں گے تو بچہ بھی ویسا ہی سیکھے گا۔ بچے کے ساتھ نرمی سے بات کریں، غلطی پر سمجھائیں لیکن چیخیں نہیں، پیار سے سمجھائیں۔ تیسری غلطی جو بچوں کے سامنے پیرنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ مثلاً ہسبینڈ ہے وہ عورت پر چلا رہا ہے، اپنی بیوی پر چلا رہا ہے، زور زور سے چیخ رہا ہے، تو بچہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ کیا سیکھے گا؟ وہ یہی سیکھے گا نا کہ یہ بالکل صحیح کام ہے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے پیرنٹس جو ہے نا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ جیسا آپ کریں گے نا بچے بھی ویسا ہی سیکھیں گے۔ ان کو لگے گا کہ یہ جو میرا فادر کر رہا ہے، میری ماں پر چیخ رہا ہے، یا پھر جو واپس میری ماں جواب دے رہی ہے، بار بار اونچی اونچی چلا رہے ہیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑے ہیں، ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، تو یہ جو کام کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ایسا پھر بچے بھی کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر گھر میں ہر وقت چیخو پکار ہو، ماں باپ ایک دوسرے کی بے عزتی کریں تو بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے اکثر غصے والے، ڈر والے یا بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو گھر میں دیکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نرم مزاج ہو تو گھر کا ماحول بھی نرم رکھیں۔ میں ایسا نہیں کہتی کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے ایسے معاملات کو ظاہر نہ کریں۔ بچوں سے یہ والی چیزیں دور رکھیں، بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں کہ وہ جو ہے نا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں۔ اس کے بعد چوتھی غلطی وہ یہ ہے کہ موبائل کو آپ نے ایک طرح سے آیا ہی بنا دیا ہے، یعنی بچے کی کام والی بنا دیا ہے۔ آج کل بچے روتے ہیں تو فوراً موبائل دے دیا جاتا ہے، کھانا نہیں کھاتے تو موبائل دے دو، تنگ کرتے ہیں تو موبائل دے دو۔ آہستہ آہستہ بچہ حقیقی دنیا سے کٹنے لگتا ہے، نہ اسے خاندان میں دلچسپی رہتی ہے، نہ کھیل کود میں، نہ پڑھائی میں۔ موبائل اگر ضرورت سے زیادہ استعمال ہو تو بچے کی توجہ کمزور ہو جاتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے اور دماغ سست ہونے لگتا ہے۔ بچوں کو موبائل سے زیادہ اپنے ساتھ جوڑیں اور بچوں سے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کروائیں، یعنی اسٹڈی کے علاوہ انہیں کہیں کہ بیٹا آپ کھیل لیں، یہ والی گیم کھیل لیں، یا گھر میں کوئی ایکٹیویٹی والی گیم کروائیں بچوں سے، جس سے بچے فزیکلی بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کا نا مینٹلی بھی جو ہے نا وہ ایکٹیو رہتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں بچے۔ اگر صرف موبائل میں لگے رہیں گے تو موبائل ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کا حل موبائل کو بنایا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے بچے کو موبائل دے دو، بچہ سکون سے بیٹھا رہے گا، تو جو ہمارا کمفرٹ زون جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا، بچوں کو ٹائم دینا ہوگا۔ آپ کی زندگی کا آج چند لمحے دیے ہوئے، تھوڑا سا وقت دیا ہوا آپ کے بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے یہ آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے، اس کو ویسٹ مت کریں۔ چاہے بچے آپ کے پڑھتے ہیں یا ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہیں، یہ ان کے لیے تربیت کا ٹائم ہے۔ تو اگر آپ نے آج اپنے بچوں کو وقت دے دیا تو یہ کل آپ کے لیے نا پچھتاوے کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ آج آپ کا تھوڑا سا وقت دیا ہوا کل آپ کے لیے فخر کا باعث بنے گا۔ آپ فخر کریں گے کہ آپ کی ایک اچھی شخصیت آپ کے بچوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے چاہے آپ کی اپنی لائف مصروف ہے، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا پھر آپ جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ چلیں آدھا گھنٹہ تو بہت زیادہ کہہ دیا میں نے، ایٹ لیسٹ آپ 10 سے 15 منٹ اپنے بچوں کے لیے لازمی نکالیں۔
ان کو روز توجہ سے ان کی بات سنیں، غور کریں ان کے اپنے بچوں پر کہ آپ کے بچے آپ سے کہنا کیا چاہتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے آپ سے بہت اٹیچ ہو جائیں گے اور آپ کی بات بھی کہنا مانیں گے۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ لازمی دیکھیے گا، اس میں آپ کو بہت ہی اہم پوائنٹس بتانے والی ہوں۔